جلیل عالم نبیل خطیب پاکستان حضرت علامہ مفتی غلام عباس مقصودی صاحب اب تشریف لے آئے۔ فخر السادات گلے گلشن سادات صاحبزادہ پیر سید غلام حسنین شاہ صاحب حمدانی آپ بھی تشریف فرمانے۔ خطیب ملت فاضل جلیل حضرت علامہ غلام حسن سے علوی صاحب آپ بھی تشریف لے آئے۔ آج کے رسول جناب قاضی یعقوب صاحب دیگر جتنے حباب تشریف فرمانے سب مبارک بات پیش کرانگے۔ کسی دنیا دار دے ذکر چ نہیں آئے بلکہ مدینے دے تاجدار دے ذکر چ آئے۔ حضور دی بارگاہ دی حاضری نصیب ہو جاوے تے کائنات سے جس تو بڑا اعزاز کوئی نہیں۔ حضور دے میلاد دا ذکر کر میلاد شریف دی حاضری ان نصیباں والے انو نصیب ہے، جنہاں نو نصیب ہے انہاں پھر حضور دی بارگاہ حاضری پیش فرما کے اعلان کر کے دسے آئے۔ دو جملے میں پیش کرنا چاہنا استنالی بیگ مقصودی صاحب دے حوالے، جنہاں نو حضور دا ذکر نصیب ہو گیا انہاں پھر گج وج کے آکھیا دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجرے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ جدہ ذوق حاضر ہے ذرا محبت نال بولے سبحان اللہ۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجرے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ انہی کے ذکر سے روشن روتے پھر لوٹ آتی ہیں۔ کیوں نہ حضور دا ذکر سجائیے، ساڈا عقیدہ ایمان تے اعلان ہے۔ حضور دا میلاد منا کے حضور دا ذکر سجا کے حضور دی بارگاہ نوکری تے غلامی پیش فرما کے اسیں اعلان کرتے ہیں تے دنیا نو دستے ہیں انہی کے ذکر سے روشن روتے پھر لوٹ آتی ہیں۔ نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نصیبوں کو جگاتا ہے انہی کے ذکر سے روشن روتے پھر لوٹ آتی ہیں۔ نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی۔ جملہ قابل توجہ، اگلا جملہ اس تو بھی زیادہ توجہ دا طلبگار ہے۔ قبلہ مقصودی صاحب علامہ غلام حسن صاحب ساڈا عقیدہ ایمان ہے۔ اسی میلاد شریف منا کے دنیا نو دس رہے ہیں، کوئی چاہے نہ کہ اسی ڈائریکٹ خدا دی بارگاہ تک پہنچاں گے تے او کدے نہیں پہنچ سکدا۔ اے شیطانی نظریات نے خدا دی بارگاہ تک کوئی جاوے گا جو حضور دی بارگاہ جو ہو کے جاوے گا۔ شیطان آکھیا سی کہ میں صرف خدا تک محدود رہاں گا، خدا نو میں تسلیم کراں گا، لیکن خدا نے لعنت نہ توق فرمایا عطا فرمایا۔ خالق کائنات نے فرمایا تینوں لعنت ہے، قیامت دی صبح تک لعنت ملے گی۔ میری بارگاہ کوئی آوے گا جو مصطفیٰ دی بارگاہ جو ہو کے آوے گا، جو حضور دی بارگاہ دا وسیلہ لے کے میری بارگاہ تک پہنچے گا، کوئی میرے بارگاہ قابل قبول ہوئے گا۔ ان سنی جملہ، اگلا جملہ قابل توجہ اسی نال انشاءاللہ میں قبلہ مقصودی صاحب دے حوالے ہو جائے گا۔ انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی۔ سنیہ دا عقیدہ تے ایمان کیے تے اعلان کیے اگلے جملے جنہوں سمجھ آ گیا جملہ وہ یقیناً بولے گا سبحان اللہ۔ انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، شاہ جی خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے۔ پھر جو آیا نا حضور دی بارگاہ جو حضور دا وسیلہ لے کے خدا دی بارگاہ تک پھر اس دی حاضری کامل ہو جائے گی۔ خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ تشریف لانگے خطیب ملت نازش اہل سنت وقار اہل سنت حضرت علامہ مفتی غلام عباس مقصودی صاحب اپنے ذوق پر قیمتی عظیم کلمات کو نوازن گے، خوبصورت خطاب کو نوازن گے۔ احباب توجہ نال عقیدت نال محبت نال آپ کا خطاب سماعت فرمان گے۔ کل انشاءاللہ زور دی نماز تو بعد 74 شمالی دی جامعہ مسجد اندر سالانہ عظیم شان محفل میلاد مصطفیٰ جس دی بنیاد رکھی سی استاد گل محمد رحمت اللہ علیہ نے، ہر سال دی طرح اس سال بھی ساری زندگی تو اٹھے کولتے ماشاءاللہ کافی وقت استادہ نے گزارے، ساری زندگی حضور دی بارگاہ اپنی نوکری تے غلامی پیش کر دے رہے۔ 50
60 سال پہلے حضور دا میلاد شریف دا آغاز فرمایا 74 شمالی سالہ سال تو وہ سالانہ جلسہ کل انشاءاللہ سب احباب نو دعوت ہے زور دی نماز تو بعد جس دی اندر خطاب حضرت علامہ مفتی نبی بخش سیالوی صاحب بہت بڑے عالم دین نے قائد آباد تو تشریف لے آ رہے ہیں دیگر علماء کرام ثنا خان حضرات سب دی حاضری ہوے گی تمام احباب نو دعوت ہے کل زور دی نماز تو بعد فی الوقت میں ادب عقیدت نال عرض گزار حضرت علامہ مفتی غلام عباس مقصودی صاحب ہمیشہ دی طرح اپنے خوبصورت عظیم خطاب کو نوازن گے احباب عقیدت نال محبت نال درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکم وآلہ یا سیدی یا حبیب اللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الدین والماء وعلى آله وأصحابه الهادين الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أرسلناك إلا للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم برکت واسطے ایک باری پھر درود و سلام صاحب بچے بھائی پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین قابل صد احترام پیارے بھائیوں عزیز نوجوان بیٹو آج الحمدللہ زندگی وچ ایک باری دوبارہ رسول آباد شریف دی سرزمین تے آپ بھائیاں بچیاں دوستان دی زیارت دا موقع اہم ترین موقع دے میسر و نصیب آ رہا کہ اسی سارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد پاک دی خوشی والی محفل پاک اندر حاضر زینت اسٹیج حضور قبلہ سیدی و سندی قبلہ سید حسنین شاہ صاحب ہمدانی اور قبلہ استاذ العلماء حضرت علامہ پیارے بھائی غلام حسن صاحب سیالوی عزیز محترم جناب علامہ قاری عبدالرشید صاحب علامہ محمد اکمل صاحب اور ساڑھے سرگودہ بلکہ پنجاب سارے دی نقابت دے اندر عظیم معروف شخصیت میرے چھوٹے ویر عزیز محترم المقام شہنشاہ نقابت جناب ملک محمد انصر آوان صاحب حمیدی سیالوی آپ کرم فرمانے اور لالا جی قبلہ قاضی یعقوب صاحب اور آپ سارے ہی الحمدللہ اور ساڑھے درمیان بڑے بڑے اللہ تعالیٰ دے نیک بندے صوفیاء کرام دیگر علماء موجوداً سونا رب کریم آپ سارے دی تشریف آوری میری حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور بالخصوص پیارے بھائی میزبان محفل محمد مسعود صاحب نے اس محفل پاک دا انعقاد فرمایا
اللہ پاک انہوں اس عظیم الشان محفل پاک دے انعقاد ہوتے کامل اجر و ثواب عطا فرمائے۔ پیارے عزیز محترم قبلہ شہنشاہ نقابت ملک محمد انصر صاحب نے کرم فرمایا اور گزارشات واسطے میں موضوع انتخاب آسانی فرمائی۔ چند کلمے آپ نے جو فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ تک پہنچن واسطے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وسیلہ یا آقا کریم علیہ السلام دا ذریعہ یہی لازم اور ضروری ہے۔ میں اسی عنوان پہ چند گزارشات تھوڑا جے وقت در قرآن میں چونکہ یہ ضرور یاد رہے اختصاراً میں تقریباً ہر جگہ یہ مسئلہ ضرور عرض کردہ کہ میلاد شریف جڑی قوم ہے آخری بھائی دا ثبوت کوئی نہیں تو ادھا جواب ہوئی ہے بس ساڑھے نزدیک میلاد شریف ہر اس جلسے اور محفل نو آکھیا جاندہ بس جس جلسے وچ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شانہ بیان کی دیا جائے بس گل مکی کوئی شان حضور دی بیان کرو جس جلسے وچ کرو وہ جلسہ میلاد دا جلسہ اگر میرے سوڑے نکے پترن جوان انہوں سکولہ یونیورسٹیاں وچ یہ چیزاں زیادہ قابل بحث رانیاں تو میلاد دی تعریف یہ ہوئی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام دی صفت و ثنا کرنا یہ ہوئی میرے پتروں بھائیو میلاد بس تسی اس دے پکے وہ جی فلانے نہیں کیتا تھے فلانے نہیں منایا اس گلہ نو چھوڑ دے یہ گلہ حضور دی شان تو روکنا شیطان دا کام میں حضور دی شانہ بیان سن کے خوش ہونا رب رحمان دا کام بس ایویں چکرنج پہ پہ کہ ساڑی زندگی گزر گئی آن قبلہ شاہ جی تے میں آگے آدھو نام عرصت ہونا علامہ غلام حسن صاحب سن دیاں تے جاندے اسی اس چکرنج پہ رہے جتھے وین ثبوت دے ہو جی وہ اللہ دے نیک بندے ہو حضور دی شان دا بھی ثبوت کوئی حضور دا غلام ہو کے میرے پیارے بھائی صاحب تے حضور دی شان سنان دا بھی ثبوت کوئی مانگ سکتا ایتا حضور کافر بھی نہیں منگیا عیسائیاں یہودیاں چوڑیاں بھی نہیں منگیا انہوں نے پتا حضور دی شانہ براء البراء یہ پتہ نہیں کی ہو جائے کلمہ پڑھن والا شیخ الحدیث بھی ہے تے شیخ القرآن بھی ہے تے پتہ نہیں کیڑی کیڑی بلا نال لکھویندا تے اتو آدھا جی میلاد کہاں لکھا ہے اور جلیا میلاد حضور دی تعریف دا نام ہے میلاد رب عرشت و جا کے فرشت آئی ہر جائی رب ساری کائنات بنائی گئی مصطفیٰ واسطے پتہ ہی لگا بس ساری کائنات دا وجود اللہ میلاد مصطفیٰ واسطے پیدا فرمائے لہذا یہ مسئلہ تو ان پکا ہو گئے پھر اس دے اندر اسی عقائد اہل سنت نو بیان کر دیا اور جو میرے پیارے بھائی عزیز نے بیان فرمایا تو میں قرآن مجید دی آیت پڑھی سورت سبا پارہ 22 آیت نمبر 28 پارہ 22 آیت نمبر 28 رب کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام نو شان عطا فرمائی تے اس دے وچ یہ دسیا بس ساری کائنات نور رب سارے دے خزانے ونڈن والا خدا نے مصطفیٰ نو بنایا اے جڑا ایک اسی سنتے رہتے ہیں نا حضور قبلہ اللہ ہی کافی ہے اس کے علاوہ کہیں یعقوب صاحب جاگ دے پہ ہو ماشاءاللہ تو اڑنال بڑے ٹائم تو بعد ملاقات ہو رہی اینا دینا سونڈ والے بندے سانو چنگے ٹکرے سارے اندر اللہ بھلا کرے بادشاہ سونڈ والے چنگا پڑھایا اور ایک دو شکر اس بکے سے ساڑھے نا دشمنی کیتی نہیں تھے یہ تو انجی سجون بندہ جی بہرحال عرض ہے پہ کرنے ہمیں کہ اللہ ہی کافی ہے اسی یہ حدیبہ قرآن کو پوچھو تو قرآن احدابہ جیڑا سارے جہان نو اللہ کافی او احدابہ سارے جہان دی کفالت کفایت واسطے میں رب نے اپنا مصطفیٰ بنا کے مبعوث فرمایا حضور کافی بھی ہیں حضور شافی بھی ہیں حضور وافی بھی ہیں ساری کائنات دی کفایت واسطے کافی ہون واسطے رب نے اپنے مصطفیٰ نو دنیا تے مبعوث فرمایا تے اے مسئلہ دوڑے تے مائیے وچ نہیں آیا اے مسئلہ خدا دے قرآن وچ آیا بھائی مسعود صاحب اللہ جل جلالہ اعلان فرماندہ فرمایا
سبحان اللہ زور نال فرماؤ فرمایا میرا سونا محبوب ستوان نہیں بھیجیا ہاں بھیجیا ہے تکڑیاں شانہ نال بھیجیا ہے ارسلنا کا ارسل یرسل ارسالا فہو مرسل ارسل یرسل اس دا معنی ہے بھیجنا تے حضور بھیجیا وہی جاندا وے بجڑا پہلے موجود ہووے سدھا سدھا جیا مسئلہ ہے جس بندے 2 سال نہیں قبلہ 1 سال بھی صرف دے نحو دا کوئی سبق پڑھیا ہوئے اس نو بھی سمجھ آ جائے گی با ارسل دا مانا کیوے تی جی سکول تو سا جناب مدرسے دے اندر نہیں بھی گئے نا میرے بھائی ہوتے میرے عزیز جوان پترو تامی ایک گل دے تسی سنی ہونی ہے نا جناب فلاں نے فلاں کو خط ارسال کیا فلاں نے فلاں کو لیٹر ارسال کیا یہ جو ارسال ہے یہ ارسلہ تو ہی آ رہے ہے تے اس دا مطلب ہے بھیجنا تے کہیں بھیجے ہے فرمایا ارسلنا اے جڑا نون لفناوے اس تو مراد اللہ وے تے اگے کاف زبر کاوے اس تو مراد ملاد والا مصطفیٰ وے حضور اللہ کریم فرماندہ ارسلنا کا اللہ فرماندہ ہے میں بھیجے سونیاں توہنوں بتائے لگا باسیہ دے آمد مصطفیٰ مرحبا ذر آنکھوں بلا آمد مصطفیٰ کچھ بولو آمد مصطفیٰ اور بولو آمد مصطفیٰ کہ مطلب بے مصطفیٰ آگئے مصطفیٰ آگئے تے اللہ کریم فرماندہ ہے بے جڑا تُس آن دیا خوشیاں منا رہے ہو تے بیلی مار کا طبقہ آدھے بے جناب آن دیا خوشیاں دی ضرورت کوئی نہیں ہے اے جناب بریلویاں نے شروع کیتا ہے ہسی آکھنے اللہ دے انیک بندیا ہور نیک ہو تے ذرا نیڑیا تو پتہ نہیں کیڑیا کوڑ قرآن پڑھ دا رہے ہیں اگر قرآن پڑھے گا نا امام محمد رضا دیا غلامہ کوڑو تے پھر تیرو سمجھ آ جائے گی بارسل دمانا بھیجنا ہوندہ ہے تے رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ نو کسے اور نہیں بھیجیا بلکہ میں رب نے بھیج کے دسے ہے بھیجن والا میں خدا وہاں تے میں نے اوہی بندے پسند نے جڑے میرے مصطفیٰ دے آمن تے خوشیاں منا کہ میں خدا نو راضی کر ما ارسلنا کا فرمایا اسا بھیجے یا اللہ کیوں بھیجے کیوں آئے سونا نبی پاک تا اللہ کریم فرماتا ہے جڑے تن دے اتے دو زبرانا علماء اس زمانہ میں جانا دے تے کافتن کفایتن کوڑ بنے ہیں اس دا مطلب ہے رب فرماندہ ہے میں مصطفیٰ نو اس شان نال بھیجے ہے بکافتن میرا نبی کافی بھی بن کے آیا وے میرا نبی شافی بھی بن کے آیا وے میرا نبی کفالت کرن والا بن کے آیا وے میرا نبی جنت والا شفاعت کرن والا بن کے آیا وے میرا نبی ونڈن والا بن کے آیا وے میرا نبی عطا فرمان والا بن کے آیا وے فرمایا جس ویلے کائنات اندر کسی نو ونڈن والا دین والا کوئی نہ ملے میرے مصطفیٰ دے کوڑ آمنا توڑا کمیں میں رب دے سارے خزانے دھن عطا فرماونا میرے مصطفیٰ دا کمیں کافی
کافی بن کے آیا ہے، کفالت کرنے والا بن کے آیا ہے، پالن والا بن کے آیا ہے، مصطفیٰ مہربانیاں والا بن کے آیا ہے، مصطفیٰ عطا والا بن کے آیا ہے، مصطفیٰ دین والا بن کے آیا ہے۔ تکے دین والا آیا ہے، کس نو دین والا؟ صرف جناب والا اتھے گل علماء دی نہیں فرمائی، صرف سیدان تے صوفیاء دی نہیں فرمائی، صرف جوانہ تے بزرگاں دی نہیں کیتی، بلکہ اللہ کریم فرماندا ہے کافۃ للناس، انسان دی جمع ناس ہے، فرمایا ہر کائنات دے بندے نو جیڑی شے دی لوڑ ہوئے، کائنات دے ہر انسان نو کائنات وچ جیڑی نعمت دی لوڑ ہوئے، شرق والے ہون، غرب والے ہون، شمال والے انسان ہون یا جنوب والے انسان ہون، غریب ہون یا امیر ہون، صوفی ہون یا پیر ہون، علماء ہون یا صلحاء ہون، شاگرد ہون یا استاد ہون، امام ہون، خطیب ہون یا مقتدی، ساری کائنات دیا انسانانو رب کریم فرماندا ہے اور جے تھان ساری کائنات دیا نعمتاں چاہی دیان تا میں رب نے مصطفیٰ نو بھیجیا اس واسطے جو تھانا عطا فرمائے۔ نہیں اسی اللہ کو منگنا ہے، کیوں جو رب فرماندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی سے مانگیں گے اللہ ہی دے گا۔ اسی یادیں ہیں بالکل صحیح ہے، اللہ کو مانگ اللہ دین والا ہے، پر اللہ کو اونج مانگ جی میں رب منگن دا طریقہ قرآن بچ عطا فرما رہا ہے۔ اونج نہ مانگ جی میں مولوی تین دسے، اونج نہ مانگ جی میں تین جناب والا حیاتی مماتی چکرہ اندے اندر الجھا کے دسے، اونج مانگ جی میں رب دا قرآن پہ آدھ ہے، تا رب دا قرآن فرماندہ ہے وہ میرے کوڑا مانگ نہیں تا مانگ یا اللہ کنج منگا، فرمایا ارسلناک الا کافۃ للناس، ساری کائنات دیا انسانانو دین والا خدا وے، سارے خزانے دین والا خدا وے، عزت دین والا خدا وے، جہاں جلال تے جمال کمال دین والا خدا وے، رتبے دین والا خدا وے، علم دین والا خدا وے، فضل دین والا خدا وے، جنابی والا ساری کائنات دیاں شانہ دین والا خدا وے، یا اللہ دے دے فرمایا اور میرے کل منگن والے میں رب نے ساری کائنات خزانے اپنے مصطفیٰ نو عطا فرمائے نے، میرے مصطفیٰ دے در دے آمنا تیرا کم نے، میرے سارے خزانے وچو تین جو چاہی دے عطا فرماونا میرے مصطفیٰ دا کم میں۔ ہون حضور جیڑا آکھے صرف اللہ کو منگنا ہے، تا حضور قبلہ شاہ جی صاحب جیڑا آکھے صرف اللہ کو منگنا ہے، تو سوچنا لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، گالی نہیں، فساد نہیں، اللہ دا قرآن سنا کے آخرے باباوی سے باراوے سورت سباوے آیت نمبر 28 کرو جناب ترجمہ، رب فرماندہ میں اس واسطے دنیا دے اپنا محبوب بھیجے ہے بلواٹی کفالت بھی کرے، یعنی ہر پریشانی نو ختم فرما کے دھن کے کرے بشیرن و نذیرا، ساری کائنات دیاں
بشارتاں دین والا میرا مصطفیٰ بن کے آئے ساری کائنات دیاں خوشخبریاں دین والا میرا مصطفیٰ بن کے آئے حضور کو منگنا پتہ چلیا خدا دی اجازت حضور کو لونا اللہ دی رحمت حضور کو منگنا رب دی مرضی دنال اجازت حکم حضور کو منگنا میرے پیارے بھائیو رب دے قرآن دا فیصلہ ہے تے اللہ دی قسم حضور کو منگنا مصطفیٰ دے صحابہ دا طریقہ ہے زندہ باد علامہ غلام حسن صاحب تو کہہ رہے ہیں استاد دی دو آوازیں پہیاں نکل دیا زور لالا کہ مولانا حضور دے صدقے نال تسی آتے ہوئے مولی کھاندے بہون تا حضور دے نال دے زور بھی لاندن کے نہیں تسی بھی اچھا کھونا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زور نالا کھو تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ کھنا بولو لبیک تسی آخنا یا رسول اللہ لبیک اجا کو لبیک جناب والا عرض کرنا کافتا للناس بشیرا حضور آئے بشارت دین واسطے حضور آئے خیرات ونڈن واسطے حضور آئے مہربانیاں فرمان واسطے حضور آئے کمزورانو طاقتور بنان واسطے حضور آئے چھوٹیانو اچھا بنان واسطے حضور آئے نکمیانو کم والا بنان واسطے حضور آئے عزتا فرمان واسطے حضور آئے شاناتا فرمان واسطے حضور آئے لجا پالن واسطے حضور آئے خیرات ونڈن واسطے حضور آئے رزق ونڈن واسطے حضور آئے عزت ونڈن واسطے الغرض جیڑی شے کسے نو لوڑ ہوئے در مصطفیٰ تے آ جائے مصطفیٰ اس نو ہوا شے عطا فرما دے گا صحیح بخاری پاک ہے نا جی صحیح بخاری پاک حدیث پاک بیان کرنے دے تقریر مکان آلے پاسے صحیح بخاری پاک ہے عربی متن قدیمی کتب خانہ میں جلد پہلی صفحہ نمبر 416 میں پاسا سجا میں لین نمبر 15 میں حرف نمبر 1 کے حتی سنات حدیث پہ شروع ہونے بولو سبحان اللہ پھر سونا میرے پتروں تے بھائیو صحیح بخاری عربی متن پہلی جلد صفحہ حضور 416 میں یعقوب صاحب پاسا سجاوے لین دا نمبر 15 میں حرف دا نمبر 1 کے سبحان اللہ اجا چھکے اتھے حدیث پاک اللہ جی اللہ یہ والا ملک انسان صاحب اللہ دے نبی پاک علیہ السلام دا سونا صحابی بے عبس دے با مصطفیٰ کافی دے وافی بن کے آئے مصطفیٰ خیرہ دین والا بن کے آئے مصطفیٰ کمزورانو طاقتہ دین والا بن کے آئے مصطفیٰ رب دے خزانے انو مالک بن کے دنیا والے انو تقسیم فرمان والا بن کے تشریف لے آئے حدیث دیا کتابہ دنیا ہوتے پاؤ تقریباً قبلہ میرے علم دے مطابق مختلف نامہ تو استاد علامہ عبدالرشید صاحب ایجڑے جوان بچے ہو دنیا دے ہوتے حدیث دے مختلف نامہ تو یعنی صحیح سنن مسند اس طرح جڑیاں حدیث دی اقسام 800 مختلف نامہ تو حضور دیا حدیثہ دیا کتابہ موجود انہاں میں تو سارے انالو بڑی تے آلہ کتاب حدیث دی کیڑی ہے بخاری تجھ بخار نہ ہوئے بندہ پڑھے بخاری نہ لگی تے اللہ دی قسم ہر حدیث بخاری دی خدا دی عزت دا بھی پتہ دین دیئے مصطفیٰ دے ملاد دیا بھی خبرانہ فرمان دیئے تجھے ہوئے ہی حسد جناب دے والا بات جی میں مرضی پڑھتا رہو مسئلہ حل نہیں ہونا بخاری پاک دا حوالہ عرض کیتا ہے حالانکہ میرے نزدیک کوئی حدیث کی کتاب ہوئے حدیث صحیح ہوئے حدیث پاک دی سنہ صحیح ہوئے
جناب والا علماء تے ائمہ دی اس دے جرا صحیح ہوئے حدیث پاک وراء الوراوے پر بخاری تا اذا صح الکتب بعد کتاب اللہ لصحیح البخاری ائمہ محدثین فرماندے قرآن تو بعد ساری دنیا تے کائنات نالو اللہ کتاب بخاری ہے بھائی مسعود صاحب دے سجے سجائی محفل اندر بخاری پاک دا حوالہ پہ پیش کرنا وا لیکن گل عربی تو پہ کرنا وا ترجمہ لبے گا تذر اگے بچھی بھی ہو سکتا ہے نا بخاری دی پہلی جلدی 416 صفحہ وے پاسا سجاوے لین دا نمبر 15 وے حرف دا نمبر 1 کے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندہ ہے میرے نال مسئلہ پیش آیا حضور کے ہویا وے حضرت جابر پاک فرماندہ ہے جنگ پہ لڑن واسطے جانے حضور دے نال اسی جہاد دے اندر شاملہ سفر جاری ہے میرا اٹھ بیمار ہو گیا حضرت جابر کریم فرمانے سفر پہ کرنے میرا اٹھ بیمار ہو گیا قافلے والے سارے اگے نکل گئے میرا اٹھ بہ گیا میں بھی اس دے کول بہ گیا آمینہ دلال پچھے آنے میرے کول تشریف لے آئے تے میں نے فرمان لگے جابرہ کہ مسئلہ بنے میں عرض کیتا یا رسول اللہ کیوں پوچھ دیو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آ جابر قافلہ سارا بہت دور نکل گیا ہے نا وہ سارے اگے چلے گئے نے تے تو اتنے پیچھے رہ گیا میں وجہ داسر ہون اے بخاری دے نہیں یہ مسئلہ اپنے کولوں میں عرض کر لگا حضرت جابر کریم عرض کرتا یا رسول اللہ ایک گل تے چلو ٹھیک ہو گئی قافلہ اگے نکل گیا میں پیچھے رک گیا مگر سونیا تسی یہ دسونا تسی تم میرے نالوں بھی بعد چاہ رہے ہو سارے ابو بکر بھی اگے عمر فاروق بھی اگے عثمان ذوالنورین بھی اگے علی المرتضی بے شیر خدا بھی اگے عشرہ مبشرہ بھی اگے سارے شام اگے چلو میں تا پیچھے رہ گیا توجہ سنی مسلمانوں ہن تواڈے نال بھی بڑی میں اہم گل کرنا چاہ رہا حضرت جابر آدھے یا رسول اللہ سارے اگے میں تے پیچھے رہ گیا پر تسی میرے نالوں بھی پیچھے اس دی وجہ کیوں حضور تسی میرے نالوں بھی بعد چاہ رہے ہیں اس دی وجہ ائمہ علماء اور محدثین اور صوفیات فقراء نے اس زمانہ کڑیا تے پھر فرمایا شمائل کبریٰ کے اندر مسئلہ بیان ہویا فرماندے نے حضور پاک علیہ السلام پیچھے ہمیشہ قافلیاں تو پیچھے رہ جاندے سن جان کے پیچھے رک جاندے سن پوچھا گیا کیوں فرمایا اس واسطے کہ رب نے مصطفیٰ نو جڑی شان عطا فرمائی ہے نا فرمایا للناس سارے انسان واسطے کافی بھی بنایا ہوئے سارے انسان واسطے مہربان بھی بنایا فرمایا حضور دا پیچھے رہ جانا اس واسطے ہویا کردہ سی کہ سارے قافلے والیاں وچوں کوئی پیچھے رہ جائے یا کسے نو کوئی پریشانی بن جائے یا کسے دا کوئی سامان ڈھے جائے یا کسے دی کوئی شے رہ جائے یا قافلے نالوں بچھڑیا کوئی پیچھے رہ جائے تے چونکہ سونا وچھڑیاں نو ملان والا بن کے آیا وے اس واسطے پیچھے مصطفیٰ رہنے سن تاجے قافلے تے جماعت نال کوئی وچھڑ جائے مصطفیٰ اس نو نال لے کے قافلے نال قافلے والے نال ملا کے دسے بھئی قافلے والے وچوں جس ویلے کوئی پیچھے یا دور یا جدا یا جس دی حاجت پوری کرن والا کوئی موجود نہ روے تا رب دا مصطفیٰ انہاں نو انہاں نال ملا کے انہاں واسطے بھی کافی بن کے آیا وے پچھلے واسطے بھی مصطفیٰ کافی بن کے آیا وے حضور پیچھے رہ جانے اور آج ائمہ علماء نے اس مسئلے اس حدیث تو مسئلہ کڑیا تے لالا قاضی یعقوب صاحب
انہیں آکھیا آج دے دور اندر اگر کوئی بندہ راہ وچ کھڑوتا ہویا تسی سواری تے جا رہے ہو تو انو اشارہ دے وے جس نو آج دے دور اندر سیا دے فلاں نے فلاں سے لفٹ مانگ لی یعنی عارضی سواری واسطے آکھیا با میں نو نال بٹھا تے اتھے تک لے چل اس حدیث مصطفیٰ تو علماء نے فرمایا چاہیے دے با مصطفیٰ پاک علیہ السلام پچھو تشریف لے آکے رہ گئے انو اگے پہنچان واسطے جو آئے نے امتین بھی چاہیے دے با راہ وچ کوئی کھڑوتا ہوئے راہ بھولیا ہوئے سواری نہ ہوئے کرایہ نہ ہوئے دکھا ہوئے اس نو نال بٹھا کے یا جناب والا اس نو خرچہ عطا فرما کے اتھے پہنچا دے تاج مصطفیٰ دی سنت تے عمل کرنا اللہ اس نو اجر عطا فرما دے یعنی ایک بہت بڑا کام ہے راہ وچ کوئی کھڑوتا تے اس نو راہ دسنا یا ناڑ لے کے لیکن ہائے افسوس صد افسوس آج مسلمانہ دی حالت اے ہو گئی پہلی گل ہے کہ آج بٹھاندہ کوئی نہیں کوئی بٹھا لوے تا اس شودے دے پلے راندہ کوئی نہیں راہ جان دیا بندہ شوق کر رہی لوے نیکی کر رہی لوے وہ جتھے اسے پچھلے نو اتارے گا وہ دیو ہر جائے ناڑو لے کے اتر جائے اس واسطے آج دی دور مسلمانوں اسوۃ الحسنہ اس وقت بھی غور فرماؤ کتنا بڑا مسئلہ آقا کریم علیہ السلام پیچھے رک دیں فرمانے اس واسطے رکداں با بچھڑے ہوئے انو اگلے نال ملا دے ماں تیجے راہ وچ کوئی رکیا تو اس نو اپنے نا سواری دے بٹھا کے آقا کریم علیہ السلام اس دے منزل مقصود تے پہنچا کے دس رہن کافت للناس ساری کائنات دے انسان واسطے کافی بنا کے مصطفیٰ نو خود خدا نے بھیجیا آج جیسے اس محبوب علیہ السلام دے امتیاں چاہیے دے کہ دکھ یارے لوگاں دی خدمت کی جائے پرشانہ دیاں پرشانیاں نو آسانیاں میں تبدیل کیتا جائے دکھیاں لوگاں دی مدد کی جائے مگر حضور ساڑھی بدقسمتی کی اسی اسلام دی تعلیمات تو اتنے دور ہو گئے کہ آج اگر کوئی شریف بندہ اللہ دا نیک بندہ چاہے بھی صحیح نہ کہ میں نیکی کرا تو ایک تو دو باری کر کے نتیجہ انج دا بھگد دا با مڑ کے وہ قدن وات لا جا کیونکہ اس نو ظلم ہی اتنا سامنا کرنا پہندا پریشانی ہی اتنی اس نو اٹھاونی پہندی آو اللہ دے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں عرض بیا کرنا با میرے آقا کریم علیہ السلام کافی بن کے آئے وافی بن کے آئے مہربان بن کے آئے کرم فرما بن کے آئے حضرت جابر کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندر میں عرض کیتا حضور میں رک گیا ماں میرا اٹھ بہ گیا ہے اس واسطے ہونے نال چلتا نہیں چلے تب میں جناب والا قافلے دنال مل جاواں اب آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اچھا جابرہ ان کے جانے عرض کیتا یا رسول اللہ ان میں آپ دے بارگاہ بچ عرض کر سکنا وانا مہربانی فرما دیو نا ذرا کرم نمازیاں فرما دیو نا صحابی کہہ رہے یا رسول اللہ مہربانی فرما دیو کرم فرما دیو صحابی کہہ رہے حالانکہ صحابی نو یا نعبد و یا نستعین زیادہ آندیے اج والے مولویاں نالو صحابہ پاک اللہ دی عزت جلال دی قسمیں قرآن میں زیادہ جانن والے ترجمہ دے مطالب دے معنی میں زیادہ جانن والے مگر حضرت جابر نے حضور دی بارگاہ وچوں سوال کر کے یا رسول اللہ مہربانی فرماؤنا ادھر کرم نوازی فرماؤنا اے دسیا مصطفیٰ دا امتی او ہوئی چنگا لگ داوے جیڑا رب کوڑو منگے تے مصطفیٰ دے حوالے نال منگے ہون میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں حضور پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر صحابی دا سوال کرنا اتنا آلہ وینا جی بات اتھے ختم ہو جانی چاہیے سینا کیونکہ رب فرماندہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فرمایا کائنات
والے لوگوں اگر تانوں ہدایت چاہیے نا ایمان تے عقائد تے نظریات اونج دے بناؤ جی میرے مصطفیٰ دے صحابہ نے بنائے یہ میرے مصطفیٰ دے اہل بیت نے بنائے یہ میرے مصطفیٰ دے ازواج مطہرات نے بنائے جی میں علماء دے اولیاء نے بنائے تو ہن صحابہ وچوں عظیم صحابی اور امام صحابی سارے شان والے صحابہ سارے عزت والے صحابہ سارے رتبے والے پر اے حضرت جابر ایڈی اونچی شان والا صحابی نہ جناب دے والا پنجی واری اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نے علامہ غلام حسن صاحب سیالوی پنجی واری آمینہ للہ علیہ السلام نے ہاتھ چاہے تے میرے محبوب نے 1 2 4 نہیں پنجی واری گن کے ربی بارگاہ وچ دعا مانگ کے عرض کیتا اللہ میں تیری بارگاہ وچ دعا پیا منگنا وا میرے جابر نو کائنات وچ زیادہ عزتاں والا بنا دے پنجی واری جس واسطے میرے آقا دعا فرمان خدا دی قسم ہے او میرے جوان پترو جے حیرت مند عزت والا پتر ہوئے نا او دے حق وچ ایک باری ابا دعا کرے تے بڑی گل تے بڑی شان والی گل ہے اگر پتراں تے دھیاں واسطے انہاں دی ماں دعا کرے تے بڑی اعلیٰ گل ہے او جناب والا شاگرد واسطے استاد دعا کرے تے بڑی اعلیٰ گل ہے مریداں واسطے پیر دعا کرے تے بڑی اعلیٰ گل ہے مقتدیاں واسطے امام دعا کرے تے بڑی اعلیٰ گل ہے حضور سارے مسلمان ایک دوسرے واسطے دعا منگنا اونچیاں شاناں نے پر جاتے روے جس واسطے ایک واری نہیں ہے پنجی واری گن کے مصطفیٰ نے عزت واسطے خدا کو دعا مصطفیٰ نے منگی اتنا اللہ صحابی پنجی واری دعا جس نے میرے مصطفیٰ عطا فرمانو صحابی نا جناب تے 540 واری حضرت جابر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ وچ آیا ہے نا حضور قبلہ فخر و سعادت تے 540 واری میرے نبی کریم علیہ السلام نے نمی حدیث دا راوی بنا کے حضرت جابر نو عزت فرمائیا یعنی 540 حدیث دا راوی حضرت جابر پہ اگل کرتا ہے حضور تی 19 غزوات دے اندر 19 جنگان دے اندر میرے مصطفیٰ دے نال رہ کے اللہ دی بارگاہ وچ جہاد کرن والا حضرت جابر پہ بولدا ہے 94 سال عمر پا کے ہمیشہ حضرت جابر رب دی عبادت کرن والا مصطفیٰ دی غلامی کرن والا 94 سالاں دا جوان تے پاپا ہو کے دنیا تو جان والا حضرت جابر پہ کہندا یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ پتہ لگیا کہ حضرت جابر دیاں جنانے والا 19 غزوات دے اندر شامل ہون والی گل بھی بڑی شان والی ہے حضرت جابر دا 540 حدیثاں دا راوی ہونا بھی اعلیٰ کم ہے حضرت جابر پاک واسطے مصطفیٰ دا پنجی واری عزت دی دعا منگنا بھی اعلیٰ کم ہے تے پھر خدا دی قسم ہے مننا پڑے گا حضرت جابر دا مصطفیٰ نو کافی جان کے مصطفیٰ دی بارگاہ وچوں سوال کر کے اٹھ بیمار دی شفا منگنا بھی اعلیٰ کام ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ پتہ اے چلیا بس صحابہ دا کیتا اے وے بر رب بھی سیتا دین والا تے شفاواں دے سارے خزانے خدا نے مصطفیٰ نو عطا فرمائے تے میرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد صوفی صاحب بندہ ایک نمبر ہے بالکل شاہ جی ماشاءاللہ بڑے پیارا صوفی صاحب جناب صوفی صاحب آکو زندہ باد تسی سارے صاحب اللہ اللہ صحابی کا عقیدہ آج
آج کے وہابی کا عقیدہ میں نہیں عرض کر رہا، آج کے دیوبندی سے ہم جھگڑا نہیں کر رہے، حیاتی مماتی کا مسئلہ ہم نہیں چھیڑ رہے، ہم کہہ رہے ہیں حیاتیوں مماتیوں بریلویوں دیوبندیوں سنیوں شیعوں سارے واسطے نجات کا راستہ اگر ہے تو وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کے اہل بیت کا راستہ ہے یا مصطفیٰ کے صحابہ کا راستہ ہے۔ اور صحابہ میں سے حضرت جابر یہ عقیدہ دے رہے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میرا اٹھ بیمار ہے مہربانی فرماؤ، تو مسئلہ تو ادھر ہی حضور ختم ہو جائے نا۔ اصحابی کا نجوم فبئیہم اقتدیتم اہتدیتم، حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ ہدایت دے ستارے، ایک دی بھی گل منو تو گل پوری ہو جائے، مگر چلو صحابی نے محبت میں عرض کر لیا حضور بھائی یا رسول اللہ میرا اٹھ بیمار ہے مہربانی فرماؤ، لیکن حضور فرما سکتے ہیں میں تھے کہ کر سکتا اٹھ تیرا بیمار ہے اللہ دے بندیا میرے حواس کیڑی شے میں کیا کر سکتا، اللہ کو دعائی مانگنے چل تو ہی مانگتے میں بھی مانگنا، بڑی گل تو یہ سی نا حضور اللہ قاضی صاحب حضور فرماتے ہیں جابر تو ہاتھ اٹھا تو میں بھی ہاتھ اٹھانا، کیوں جی بابا صوفی اسلم صاحب انج آکھ سکتے ہیں یا رسول اللہ تسی بھی ہاتھ چاہو تو میں بھی جناب دعا واسطے جی میں ساڑھے حق میں بابا صوفی اسلم ہاتھ چاہے بڑی برکتہ والا بندہ اللہ انہوں سلامتی عطا فرمائے، حضور عرض پہ کرنا عرض کرتا یا رسول اللہ ہاتھ چاہو دعا منگو، بڑی بڑی گل یا حضور فرما سکتے ہیں اس نے پیٹ پھلا رہا کو اگا پیچھا ہو گیا، اچھا چلو کو دوائی ویخ دیا کو شانے نو شد دیا، نہیں تو چلو یہ دائیں بائیں کو دیکھ دیا کو پھٹ کو جناب اے جی میں لالوری بیٹھے نمامی جٹ کا بندہ کو جناب فلانے شہد جرا پترے پڑتے ہیں جناب دیئے کوئی نو کاڑا دیئے کوئی نو کڑائی بنا کے دیئے کوئی نو 100 قسم دی دوائی بنا کے دیئے، اللہ دی قسم نے میرے نبی پاک نے انہاں وچوں ایک کام امین نہیں کیتا، حالانکہ پترہ ویرہ بھائیہ رسول آباد اور دوروں نزدیک توان والے غیرت مند مسلمانوں حضور پاک علیہ السلام اے فرما سکتے ہیں، اچھا چلو اے نہیں فرمایا میرے محبوب فرمانا چل جابر تو بھی حق چاہ میں بھی دعا منگنے تے اللہ پاک کیوں جی بابا شیر صاحب حضور فرمانا دعا منگنے بھائی جناب دعا تمہیں کر میں بھی کرنا تے گل بن جانی، پر اللہ دی قسم ہے اتھے بخاری وچ حضور دعا بھی نہیں فرمائی، بچل دعا منگنے نہیں، حالانکہ دعا سیدہ دی ہوئے تے اچھی شان والی، دعا جناب امام مسجد دی ہوئے جی وہ دلو کرے تے امام مسجد دلو دعا تائیں کرے جی مقتدی انہوں سوکدہ سا لین دیوے، اتھے دے امام ہوئی اتھے دے بھی امام ہوئے میں امام دے حق اتیارس کرنا، گل میں ویسے جنرلی گل کسی انہوں کو پریشانی ہوئی ہو گھبرانا نہیں، گل صحیح ہے امام دی دعا بڑی عرش و پار جاندی بڑی اچھی، امام دی دعا دی بڑی حیثیت ہے، بہرحال عرض پہ کرنا حضور پاک فرمانا جابر دعا مانگ میں آپ اندازہ فرما سکتے ہو، بس صحیح عالم دین ہوئے صحیح صوفی ہوئے ابا ہوئے اممہ ہوئے پیر ہوئے امام ہوئے شاہ ہوئے سید ہوئے او دعا منگے تے اس دی دعا قبول ہے تے میرے مصطفیٰ دی دعا دا کیڑا اچھا رتبہ ہوئے گا، بس دعا منگن والا مصطفیٰ ہوئے تے آمین اکھڑانا صحابی مصطفیٰ ہوئے بیٹا جی تو کتنی بڑی شان ہوگی، پر میرے محبوب نے نہیں آکھیا بجناب جابر تمہیں دعا مانگتے میں بھی دعا مانگنا نہیں، بخاری میں لکھیا پہلی جلد میں لکھیا 416 صفحے دے لکھیا جناب والا سدھے پاسے لکھیا لین 15 حرف پہلے تو حدیث شروع ہوتے لکھیا ہویا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا بیمار ہو گیا جی حضور کہ بیماری حضور اٹھدا ہی نہیں چلدا ہی نہیں اکا لاغر ہو گیا لمحہ پہ گیا ہلدا ہی نہیں، میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کوئی نہیں چل بھی پوے گا صحت مند بھی ہو جائے گا دوڑے گا بھی صحیح انج دوڑے گا تو روکے گا جابرہ اس رکڑے ہی کوئی کیوں ما ارسلناک الا کافۃ للناس، فرمایا میرا جابرہ تیرا تے اوکھا ویلا وے با تیری سواری نہیں پئی ٹردی تیرے تے مشکل ویلا وے تیرا اٹھ نہیں پیا اٹھدا تیرے تے اوکھا ویلا وے تیری سواری جناب والا تیرا ساتھ نہیں پئی دیندی تا میرا سونا جابرہ گھبرانا نہیں، اس واسطے کہ تو تا ایک بندہ میں تے مینوں تا رب نے کافی
کافۃ للناس، ایک تیرے واسطے نہیں بلکہ ساری کائنات نو پیدا فرمان والا خدا وے تے وسان والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس بشیرا، فرمایا مصطفیٰ بشارت دین والا آیا ہے بن کے، خوشخبریاں دین والا آیا ہے بن کے، فرمایا میرا جابر گھبرا نہیں، اٹھ چلے گا بھی صحیح، ترے گا بھی صحیح، بجے گا بھی صحیح، نسے گا بھی صحیح، تیرا ساتھ بھی دے گا یا رسول اللہ کنج دے گا۔ میرے محبوب آقا کریم علیہ السلام نے رسول آباد غیرت مند مسلمانوں، خدا دی عزت دی جلال دی جمال دی کمال دی رفت دی رتبے دی مقال مقام دی قسمیں حضور نے دوائی نہیں پلائی، دعا نہیں فرمائی، جناب والا اٹھ اور کچھ بھی نہیں کیتا۔ بخاری دی اندر حضور پاک کا سجدہ ہاتھ تھے یا فرمایا کھبا ہاتھ تھے، چلو سجدہ ہاتھ لے لو، فرمایا میرے مصطفیٰ دے سجی ہاتھ مبارک دے اندر ایک باریک جئی چھڑیے، موٹی سوٹی بھی نہیں، حدیث اندر ہوئی آئے باریک جئی جناب والا سوٹی ہے۔ آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھانے پاسے تکیا بھی صحیح، ہاتھ اندر پھڑی ہوئی سوٹی ہے، اٹھ دی کنو تے لائیے ماری نہیں، کیونکہ مصطفیٰ مارن واسطے نہیں آیا، مصطفیٰ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ جناب والا اٹھ دی کنو تے رکھ کے تے سونے فرمایا اٹھا، ذرا گل سن، سستیاں مکا دے، غفلت ختم فرما دے، اٹھ ذرا چلنا شروع کر دے، دوڑنا شروع کر دے، تے جتھے تائی میرے جابر نو تیری لوڑے اس دا ساتھ دینا شروع کر دے۔ میں پہلی گلے پوچھ سکنا علماء دی موجودگی، سادات تسی سارے بڑے سیانے لوگو، آج بڑے بڑے پیارے لوگو، اے تے دسونا تواڈے علاقے وچ بھی اٹھ ہوے گا، 14 صدیاں بعد بھی اٹھ ہوے گا، یا چلو گاں تے مجھ تے آسانی نال ہوے گی۔ میرے ویرو تے پترو تواڈے وچوں کیڑا بندہ جیڑا اٹھ دے نیڑے کھڑے ہو کے اس نال گل کرے تے آنکھے با میری گل اٹھ سمجھدا بھی پیا ہے، میری گل اٹھ سندا بھی پیا ہے، اٹھ میری گل جاندا بھی پیا ہے، تے اٹھ دے اس دی گل صوفی صاحب سن کے ہاں بھی آکھیا ہوئے تے اس دی گل تے جناب والا جواب بھی دتا ہوئے۔ تسی سارے آکھو گے مولی جی بابا جی اٹھ کدی ساڈی گل سن کے سن جواب نہیں دیندا، اسی گل اٹھنا کریے، ویکھن والا بندہ آکھے گا اے مولوی ہوری جھلے ہو گئے نا، اٹھنا تے گلاں کر دینا، اٹھا بھی کدے بندیاں دیاں گلاں سنیاں نے، اٹھا بھی کدے بندیاں دیاں گلاں جانیاں نے، مگر حضرت جابر نے نہیں آکھیا، کیوں؟ حضرت جابر دا عقیدہ ہے با مولوی دی زبان دی حیثیت ہو رہے تے بندی بھابی حیاتی مماتی دا رولا ہو رہے، امیر غریب دی وزیر مشیر دی زبان ہو رہے، مدینے والے مصطفیٰ دی زبان دا رتبہ ہو رہے۔ اللہ 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 زندہ باد زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، آکھو لبیک۔ گل سمجھ رہے ہیں؟ حضور اٹھنا گل کر رہے ہیں، حضرت جابر پاک یہ نہیں فرما رہے میں اٹھا بھی حضور کدے بندے نہیں گلاں سمجھیاں، تو صحابی دا عقیدہ ہو رہے 1447 والے وہابی دا عقیدہ ہو رہے تے توان کیڑا عقیدہ چاہیدا اے اج والے وہابی والا کہ صحابی والا؟ یقیناً خدا دی عزت دی قسم ہے دعویٰ انہاں دا بھی ہوئی ہے، پر حضور بخاری نو پڑھتے پھر پتہ اے لگے گا او خالی سجن صحابہ دے نام تے چھٹیاں منان والے، صحابہ دے نام تے چندے کھان والے ہورن، صحابہ دے نام تے جناب چھٹیاں منان والے ہورن، صحابہ دے نام تے جماعتاں منان والے ہورن۔ صحابہ دا عقیدہ اگر منیا ہے تا غلامان مصطفیٰ نے منیا ہے تے امام محمد الرضا نے منیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے کل مسئلہ سمجھایا، پھر میں عرض کرنا بخاری دے اندر مسئلہ آیا، صحابی ویکھ رہے ہیں حضور گل پہ کر دیں جناب، اٹھ دے نال گل پہ کر دیں، صحابی نہیں بولے حضور سنتا جو کوئی نہیں، کیوں؟ صحابی نو پتہ ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ ساری کائنات واسطے رب
نے مصطفیٰ نو کافی بھی بنا کے بھیجے ہے، وافی بھی بنا کے بھیجے ہے۔ چلو میرے آقا کریم علیہ السلام نے چھڑی لائی نے اٹھ دے پوچھتے تے نال گلہ ہے کی دیاں، فرمایا اٹھا سستی ختم کر، غفلت ختم کر، اٹھ دلیر ہو، چل آخر تے حدیث جاندہ با رب کریم دے محبوب علیہ السلام ساریاں گلہ فرما کے فرما جابر میں ہن چلیا میں اٹھ دا تے تو اس تے بے تے آجا جلدی بے جامی ہون اس رکنا کوئی نہیں اجے اٹھ بیٹھا ہویا میں بیٹھا ہویا تو اڈو جی کسی نو پتا بابا کیڑے ویلے اٹھی سی میں نو ہی نہیں پتا با تھوڑے بچے کیڑے ویلے کوئی روش کے تے آکے با اس بابے دی تقریر نہ سن دے چلیے یا تو انو کو کام چیتے آ جائے جس دی مرضی کیڑے ویلے مرضی اٹھی پوے حضور شان پتا کوئی نہیں پر میرے محبوب علیہ السلام فرمایا جابر تکڑا روی عشق اٹھنا ہی تے عشق ٹرنا ہی تے عشق دوڑنا ہی تے اے دے اٹھن نال اے دے ہوتے چڑھ بھویں دیر نہ ہوئے پھر اس تینو روک تیرے آنکھیں تے بھی رکنا کوئی نہیں پتہ ہے چلے محبوب مصطفیٰ پاک دی شانہ وراء الورامن اٹھ بیٹھا ہویا بیمار اٹھ سکتا نہیں تے سونا فرما رہا جابر تکڑا رمی اٹھین والی حضرت جابر فرماندہ خدا دی عزت جلال دی قسم جیڑیاں گلہ مصطفیٰ نے کیتیاں چڑے ہوئے سورج نالو بھی زیادہ اساریاں گلہ سچ ثابت ہوئیاں جناب والا حضرت جابر کریم فرمانے اللہ دے نبی علیہ السلام طور پہ تے اٹھ جناب والا فوراں اٹھیا او جڑا اٹھ نہیں سی سکدا ہل نہیں سی سکدا جناب والا حرکت نہیں سی پیا کردا فوراں اٹھیا کیوں فرمایا حضرت جابر تے مشکل بنی ہوئی سینا حضرت جابر نے مصطفیٰ کو منگیے نا میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائیے نا پھر ذرا اور غور فرماتے مزہ آ جاوے گا یہ رکتے چلے جاوے گا تے بھاویں شام ہو جائے نا اور کٹ اللہ تے کتنا سونا آیا ہے مانا میرے مصطفیٰ پاک نے دعا بھی نہیں فرمائی سونے نبی نے ٹھوکر بھی نہیں فرمائی میرے نبی پاک نے ہاتھ بھی نہیں لایا میرے محبوب مصطفیٰ نے بخار پکڑ کے اٹھایا بھی نہیں وہ سونے نبی نے حضور ہاتھ بھی نہیں لایا میرے مصطفیٰ دے دستے پاک نال میرے ویروں تے عزیزوں لگی ہوئی چھڑیے تے چھوٹی بھی کوئی بہوں وڈی نہیں چھوٹی یہی باریک یہی چھمکی نہ جناب والا اس نو میرے مصطفیٰ نے اٹھ نو لایا وے پتا کے چلیا حضور دے ہاتھ مبارک دے نال جس ویلے اس چھڑی دی نسبت ہوئی ہے وہ ایڈیاں کمالا والی ہو گئی یا اللہ ہونے دی وجہ دشنا کے چانے فرمایا مصطفیٰ دیا شانہ کہ میرے مصطفیٰ دے دستے مبارک دے نال اگر چھڑی لگے او بیمارانو شفاواتا فرمان والی بن سکتی ہے وہ چھڑی دا کمالے میں مصطفیٰ دی انگلی دا کمال کے ڈالا جی انگلی دا کمالے میں دستے مصطفیٰ دا کمال کے ڈا وہ جی میرے مصطفیٰ دے ہاتھ دا کمالے میں پھر میرے مصطفیٰ دے وجود دا کمال ایدہ اندازہ کون کر سکتا ہے ایدہ جواب ساڑھے صوفیات اولیاء نے عطا فرمایا کائنات اندر اگر کوئی کمالات مصطفیٰ نو جاننا چاہے تو دی عقل بھی بس ہو جاوے گی او دی جناب والا تحریر بھی بس ہو جاوے گی اس دی تصنیف بھی بس ہو جاوے گی عزت مصطفیٰ دا عروج کیے یا عروج لین والا مصطفیٰ جان رہے یا عروج دین والا خدا جان رہے اچھا بولو سبحان اللہ جناب والا اے میرے مصطفیٰ پاک دے دستے کرم دے نال مسہون والی ماڑی رہی یعنی ماڑی تو مراد حلقی ماڑی رہی ماڑی تو وہ مانا برائی یا کمزوری والا نہیں اس چھڑی دی حیثیت باریک کمزوری پر ایڈی طاقت والی اٹھ دی کمر تے آئیے رب نے مصطفیٰ دی چھڑی دی برکت نال اٹھ دی بیماری بھجائیے شفا مصطفیٰ نے عطا فرمائیے
حضرت جابر اٹھ اٹھیا بہ گئے حضور پاک قافلہ اگے بخاری دی حدیث ہے میرے محبوب علیہ السلام اپنی سواری تے اونٹنی مبارک تے آقا کریم علیہ السلام کول سواری واسطے 7 ڈاچیاں ہیں 7 سواریاں اج اگر کوئی مولوی صاحب قسمت نال کار لے لے نا تے پریشانی بڑی بنتی ہے مولوی کیوں لے حضور یہ جڑی سواری ہے نا یہ زینت ہے نا اللہ پاک جتنے سارے بیٹھے ہیں تسی سارے بیٹھے ہو اللہ سارے انہوں اپنی بارگاہ وچ چنگیاں سواریاں عطا فرمائے حضور پاک اور 7 سواریاں علماء کرام نے فرمایا اس کا مطلب ہے جیڑا قوم دا ہادی تے رہنما ہوئے عالم ربانی ہوئے صوفی با صفا ہوئے اللہ دے دین دا کم کرن والا ہوئے اس کو چنگی سواری ہونا ایک تو زیادہ سواریاں ہونا یہ عیب نہیں ہے بلکہ اعلیٰ تو اعلیٰ سواری رکھنا یہ بھی مدینے والے مصطفیٰ دی سنت حضور اپنی ڈاچی سے سوار اگے بڑی تیز سواری چل رہی حضرت جابر فرمانے میں اٹھتے بہ گیا تے اٹھ میرا جڑا ٹردا نہیں سی وہ دوڑ پیا کافۃ للناس دوڑ پیا فرمایا حضور پاک اگے قافلہ ہور اگے میں پیچھے تے میں اٹھ دیاں باگاں مہاراں چھکاں او رکے کوئی نہ صوفیات علماء حق علماء ربانی دیاں انہاں دے تصرفات تے تعریفات تے انہاں دے ذہناں تو قربان جائیے انہاں تے پھر کمال فرمایا صوفیاء خشک ملا دی گل نہیں یہ اہل علم تے اہل تصوف اہل معرفت دی گل ہے انہاں فرمایا اس وچ کے کمال ہے مصطفیٰ جا رہے نے تے او جناب حضرت جابر دا اٹھ تیز دوڑیا فرمایا اس وچ 2 گلاں ایک مصطفیٰ نے فرمایا سی جابر تکڑا روین اٹھ جلدی چلے گا تے دوسری گل قبلہ اولیاء تے بزرگان دین نے فرمایا اٹھ تیز اس واسطے چلدا سی جس ویلے حضور اٹھ دے کوڑ آئے نا تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اٹھا اٹھ نے چہرہ انج کر کے چہرہ بددحا بھی تکیا تے زلفان باللیل ذا سجان بھی تکیا فرمایا مصطفیٰ اگے ٹر پے مصطفیٰ اپنی سواری تے چل پے حضور دا چہرہ اگے پاسے ہو گیا میرے مصطفیٰ دیا زلفاں پیچھے ہو گئیاں اور اٹھ پیچھے تیزی نال اس واسطے پہ ٹر دے حضور فرما بھی گئے کہ تیز چلے گا لیکن فرمایا اٹھ دے تیز چلن دی ایک وجہ اے وے کہ اٹھ مصطفیٰ دیا زلفاں دے دیدار دی صورت جب مستی ایڈا ہویا وے کہ او یہ چاندہ سی کہ جی میں ہولا ہو گیا مصطفیٰ میرے اکھا تو اوجل ہو گئے مصطفیٰ دیا زلفاں دا دیدار رک جائے گا اٹھا کیا جابر سونیا تینو منزل مقصود تے بھی اپنے ٹیم تے پہنچا دیواں گا پر اصل میں یہ چاہتا ہوں بس زندگی ساری جتنی باقی ہے یا یہ سفر جتنا باقی ہے کم از کم اس سفر وچ اکھا میریاں ہومن زلفاں مصطفیٰ دیاں ہومن ویکھ دے حضور میرے مصطفیٰ دیا اکھا زندہ باد یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے بھائیوں ماشاءاللہ بخاری دی حدیث میرے مصطفیٰ پاک چل دے گئے اٹھ حتیٰ کہ بخاری پاک دی حدیث ہے حضور پاک سارے قافلے تو اگے گزر گئے تے حضرت جابر آڑا اٹھ بھی قافلے تو اگے گزر گیا جتے اللہ دے نبی علیہ السلام رکے نا بالکل حضور دے پیچھے بھائی مشہور صاحب حضرت جابر دا اٹھ رکیا سارا قافلہ پیچھے میرے مصطفیٰ اگے مصطفیٰ پاک دے پیچھے کو سواری رکی تے محبوب علیہ السلام نے پیچھے بیٹھیا آخر تے پہنچ گئے جاگ رہے ہو بولو سبحان اللہ سارا قافلہ پیچھے آقا کریم علیہ السلام حضور کفایت فرمائی کفالت فرمائی کافی تے شافی ہوئے جس ویلے اٹھ اپنے مقام تے رک
رکیا ہون فرمایا جن جا رہے اسی سارے قافلے نالو جو اگے گزر گیا تے مصطفیٰ پاک حضرت جابر بقاعدہ بخاری دی وچ ہے حضرت جابر فرماندے نے میں خیال آیا کہ کدھر ہون سارے قافلے نالو بھی اگے گزر گیا تے کدھر مصطفیٰ پاک نالو بھی اگے نہ گزر جائے تے بے ادبی نہ ہو جائے تے علامہ اکمل صاحب حضرت جابر فرماندے نے میرے کنا وچ غیب وچوں اللہ دے فرشتیاں نے آواز دے کے آکھی جابر فکر نہ کر اے مصطفیٰ پاک نے اٹھ نو ٹوریا ہویا وے مصطفیٰ دے عشق وچ اٹھ ٹوریا ہویا وے مصطفیٰ دی محبت وچ اٹھ ٹوریا ہویا وے مصطفیٰ دی مودت وچ اٹھ پہ آندا وے فکر نہ کر جڑی گل تو پیا سوچنا ہے جویں تو مصطفیٰ دا بے ادب تے گستاخ نہیں نہ ہو سکدا تیرا اٹھ بھی مصطفیٰ دا بے ادب تے بے حیا نہیں ہوئے گا بلکہ مصطفیٰ دے پیچھے رک کے تے 1446 والیا شیخ القرآن نو بھی یہ دسے گا تے جناب شیخ الحدیث نو بھی دسے گا بڑے بڑے مولوی تے ملوندیاں نو دسے گا تسی جناب حضور پاک کے بارے میں یہ کہنا کہ امتی عمل کرتے کرتے نبی سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے فرمایا فٹے مولوی تیرے علم تو تے تیرے انہاں تقریرہ تو تیرے نالو تا او اٹھ چنگا وے جڑا تیز دوڑتا تے چلا گیا وے پر مصطفیٰ نالو اگے نہ گزر کے پیچھے رہ کے دسیا وے بارگاہ مصطفیٰ وچ بھی عزت والا وہی ہو سکدا وے بارگاہ خدا وچ بھی عزت والا وہی ہو سکدا وے جڑا بارگاہ مصطفیٰ دا بھی حیادار ہوئے بارگاہ خدا دا بھی وفادار اٹھ اگے نہیں بڑھے موکی میرے محبوب علیہ السلام رکے حضور نے پیچھے تکیا شاید حضرت جابر پیچھے کھڑوتے ایڈے سونے الفاظ حدیث دے فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام نے پیچھے بیٹھ کے فرمایا کیف ترا بعیرک جابر سنا پھر اٹھ تیرا ٹورے آگے کوئی نہ انظر صاحب کہنے لطف آڑے لفظ یار قسم خدا دی بندہ جناب پہ جاندہ ہوئے جاندہ سنگی نو آکھے با میں اتھے پہنچدا تے بیکھدا با تو آندہ کہ نہیں پچھا پہنچ کے اگلا پیچھے بیکھے تے پیچھے شاہر یا کر بابا مقصودی صاحب تیرے پیچھے پہنچیاں کہ نہیں تو میں آگا شاہ جی کمالہ ہو گئیاں پر اتھے اینج نہیں ہویا اتھے میرے مصطفیٰ فرمایا جاتے راستہ سینا کئی فترہ بعیرک دستہ بنا جیڑا اٹھ پہ حدہ سے ٹردہ نہیں جیڑا حدہ سے ہلدہ نہیں جیڑا حدہ سے جنابے حرکت نہیں پیا کردہ ترا تکیئی کیویں ٹریا کیویں چلیا کیویں سیتا آئیان کیویں بہارا آئیان کیویں موجہ آئیان یہ حضرت جابر میں لالا یقوبے نہیں آکھیا پر رب دا کرم ہے اللہ دیا مہربانیاں رب نے بڑا کرم کیتا حضور پر تو دعا کی دیا نہیں بخاری دی حدیث ہے پہلی جلد 416 میں صفحہ پاسا سجاوے لین 15 میں حرف اپلے مدینے والے مصطفیٰ دا صحابی آدھا یا رسول اللہ کے پوچھ دیو کئی فترہ بعیرک تیرے اٹھ دا حال کے میں فرمائے ہاں دس عرض کی حضور قد اصابت برکتو کا آپ ہی چلا کے پوچھ دیو کہ بڑے آپ جابر پہ آیا یا رسول اللہ اٹھ دی کالی کوئی نہیں سی چل سکتا مگر قد اصابت ہو اس تو جڑی مصیبت دور ہوئی ہے نا بیماری دور ہوئی ہے نا میری پریشانی دور ہوئی ہے نا یہ ساریاں بیماریاں دور تواڈی وجہ نال ہوئیاں نے اس ہاتھ اشارہ فرما چڑے آوے رب نے کرم کر کے میرے اٹھ نو بھی شفا عطا فرما دے دیا نے میریاں مشکلیں بھی آسانیاں بھی تبدیلیاں فرما کافتن بس گالے تھی میں موضوع تو اٹھنا چاہوں بندہ نہیں مسئلہ تھانو ہی دسیا کہ حضور بھی وجہنا ساری اور حضور ساری کائنات دے کافی تے وافی بن کے آئے کہ حضرت جابر نے جس ویلے میرے محبوب فرمایا نا میرے جابر سنا کہ انہاں کہ حضور صاحب تواڈی وجہ آج اگر اسی آکھے رسول پاک کا کرم اللہ اسی اکثر کیا دیا اللہ بھی رسول دا کرم ہے سنگی آدن بس اللہ دا کرم رسول دا نہیں آکھنا حضور جڑا اسی آکھ رہے ہیں نا اسی اپنے کوڑوں نہیں آکھ رہے
وہ حضرت جابر نے اللہ دی قسم ایک لفظ یہ نہیں آکھیا با اللہ دا کرم ہے، حالانکہ حضرت جابر اللہ دے کرم نو ساری کائنات نال زیادہ منن والے، پر حضور حضرت جابر نے آکھیا یا رسول اللہ تہاڈا کرم ہے۔ آخری جملے حضرت جابر نے گل حضور دا کرم آہ کے دس چھڑیا کہ جس نو مصطفیٰ دا کرم ملنا میں حقیقت وچ اسے نو ہی خدا دا کرم بھی نصیب ہونا میں جی بسم اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں